بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ کشمیر ناظرین پھر نکل آیا، کشمیر سے مزید ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، بجائے رکنے کے، بجائے پیچھے ہٹنے کے، کشمیری لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہی ان کی ٹریننگ ہے، اسی طرح کے وہ لوگ ہیں۔ کشمیری لگ بھگ 70 سال سے بھارت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ 10 لاکھ کی فوج داخل کی گئی مقبوضہ کشمیر میں، وہ پھر بھی لڑتے رہے۔ ابھی پاکستانی فورسز داخل کی گئی ہیں آزاد کشمیر میں، تو یہاں پہ بھی وہ سرنڈر نہیں کر رہے، گولیاں کھا رہے ہیں لیکن وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بڑا سخت فیصلہ کیا ہے۔ بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا، پاکستان کے میڈیا کو تو رپورٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، میڈیا کو رپورٹ کرنے کے لیے کچھ اور دیا گیا ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان۔ میرپور میں ہڑتال کر دی عوام نے، اور صورتحال یہ ہے کہ 48 گھنٹوں میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے کارکنان کے بیچ میں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی، فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے، اور ان کے نتیجے میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 31 لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کئی جگہ پہ کشمیریوں کی جانب سے جوابی فائرنگ بھی کی جاتی ہے سیکیورٹی فورسز پہ، اور اس کے نتیجے میں ان کا دعویٰ ہے کہ 2 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک رینجرز کے اہلکار کی شہادت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب 31 لوگوں کی شہادت گزشتہ 48 گھنٹوں میں بتائی جا رہی ہے، اور کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ مزید لوگ بھی شہید ہیں، لیکن ابھی کنفرمیشن ان کی نہیں آئی۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رکیں گے نہیں، وہ اور آگے بڑھیں گے، اور وہ جائیں گے اسمبلی کی طرف، یعنی مظفر آباد کی طرف بڑھیں گے۔ اب مزید لوگوں کو روکنا ہے، ان ریلیوں کو روکنا ہے یا ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی ہے، تو اسٹیٹ کو دوبارہ طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ عالمی میڈیا اس کی اب بھرپور کوریج کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گارڈین نے بھی اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے، امریکن میڈیا بھی اس کے اوپر لکھ رہا ہے، الجزیرہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی رپورٹنگ کی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 30 پیپل آر alleged to have been killed in Pakistan administrated Kashmir in the past 2 days، یعنی 2 دن کے اندر اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور بڑا بروٹل سٹیٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور جو پبلک کے اوپر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر، اور یہ نہتے لوگ ہیں جن کو مارا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ نہتے ہیں۔ بندوق والا آدمی تو ایسے نہیں مارا جاتا، بندوق والا آدمی تو آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ آگے سے گولی چلاتا ہے۔ یہ تو نہتے لوگ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساروں کو آپ جانتے ہیں، کوئی امام مسجد ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ شہید ہو گیا، ایک پی ایچ ڈی کر رہے تھے اسامہ صاحب، وہ بھی شہید ہو گئے، ایک ایئر فورس کا نوجوان ہے آفیسر، اس کے والد بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ سارے عام لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ 2 گولیاں لگی ہیں کمانڈر فاروق کو۔ یہ کمانڈر فاروق جو ہیں، انہوں نے ماضی میں ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا۔ جب انڈین فورسز داخل ہو گئی آزاد کشمیر میں اور پاکستانی فورسز ان کو نہیں روک پائیں، تو اس وقت کمانڈر فاروق نے، یہ فاروق صاحب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوکلی بھارتی فوج کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اتنا شدید مزاحمت کی اور اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ بھارتی فوج کو واپس مقبوضہ کشمیر کی حدود میں دھکیل دیا، اور انہوں نے حفاظت کی آزاد کشمیر کے اس پورے خطے کی جس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا انڈیا۔ یعنی جہاں پاکستان کی فوج بے بس ہوئی، وہاں پہ مقامی لوگوں نے نکل کر ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کیا بھارتی فوج کا۔ اس کے بعد انہیں کمانڈر فاروق کا خطاب دے دیا گیا۔ پہلے فاروق ان کا نام تھا، پھر انہیں کمانڈر فاروق کا خطاب دیا گیا۔ فوجی حلقوں میں انہیں بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے بھارت کی ایک طاقتور فوج کا مقابلہ کیا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ اب کمانڈر فاروق کو بھی 2 گولیاں ماری ہیں، یعنی وہ کمانڈر فاروق جس نے بھارتی فوج سے آزاد کشمیر کے رقبے کو بچایا تھا، اور جو وہ قبضہ کرنے جا رہے تھے وہ قبضہ چھڑوایا تھا۔ اب وہ کمانڈر فاروق جو ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے، یعنی یہ پاکستان کی حکومت تو یہی کہتی ہے نا، بلاول کی جو حکومت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، یعنی بلاول کے مطابق یہ لوگ دہشت گرد ہیں، بلاول کے مطابق یہ لوگ شرپسند ہیں، بلاول کی حکومت کے مطابق یہ لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور یہ پاکستان مخالف شرپسند عناصر ہیں، تو انہیں کچلنا بہت ضروری ہے۔ بلاول کی پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے، بلاول بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف بلاول ان کے مطالبات بھی دہراتا ہے تاکہ عوام کا ووٹ مل جائے۔
بڑی ان کی آکورڈ سچویشن ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم بھی رکھا ہوا ہے, ان کے مطالبات کے حق میں بات بھی کرتے ہیں کیونکہ عوام ان مطالبات کے ساتھ کھڑی ہے. بڑی آکورڈ سچویشن میں, اتنی بڑی سچویشن میں کبھی کسی پارٹی کو الیکشن لڑنا نہیں پڑا, اور جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی سب سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کے اندر جڑیں تھی وہ پاکستان تحریک انصاف, وہ پہلے یہاں پہ حکومت بھی کر چکے ہیں, انہوں نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے, انہوں نے بھی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا, وہ بھی نہیں لڑے. تو اب گیم جو ہے وہ ساری حکومت کے پاس آ گئی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کر الیکشن لڑنا تھا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس الیکشن کے نتائج پہلے سے ہی طے کر لیے گئے, جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج پہلے سے طے کر لیے گئے تھے. اب یہ جو سیکیورٹی فورسز نے بندے مار دیے نا اتنے سارے, اس کو یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے, نہ یہ ان لاشوں کو چھپا پا رہے ہیں. ایک ایک ریکارڈ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے آزاد کشمیر کے شہریوں نے, اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کے اوورسیز میں بہت زبردست تعلقات ہیں, بلکہ سب سے بڑی تعداد میں اوورسیز ان کے ہیں, برطانیہ میں خاص طور پہ. تو کشمیری یہاں پہ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, ہر فورم کے اوپر جا رہے ہیں, انہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے. تو سیکیورٹی فورسز نے ان ساری چیزوں کو مینج تو کرنا ہے, تو مینج کرنے کے لیے انہوں نے نورا کشتی شروع کروائی ہے. الیکشن کے نتائج پہلے سے طے تھے, اس کا ایک بڑا ثبوت عطا تارڑ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ ذرا ایک لائن کا سٹیٹمنٹ ہے عطا تارڑ کا, ذرا آپ سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ صرف راولہ کوٹ میں 6 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پورے علاقے میں کاسٹ ہوا. دیکھیں انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ راولہ کوٹ میں 6 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو گیا. بھئی راولہ کوٹ میں تو بھی ووٹنگ ہی نہیں ہوئی, راولہ کوٹ میں تو بھی الیکشن ہی نہیں ہوا. بیچاروں کو اب سکرپٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ پہلے سے ان کو پرچیاں دی ہوئی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پہ اتنا اتنا ووٹ کاسٹ ہوگا, اتنا ووٹ آپ کو پڑ جائے گا, اتنا ان کو پڑ جائے گا, اتنی سیٹیں آپ کو دے دیں گے, اتنی سیٹیں آپ کو دے دیں گے. گلگت بلتستان میں ہم حکومت دے دیں گے بلاول کو, اور یہاں کشمیر میں حکومت دے دیں گے مریم کو. تو آپ لوگ دونوں خوش رہیں گے, ایک حکومت آپ لے لیں, ایک حکومت آپ لے لیں, بس آپس میں آپ نورا کشتی کرتے رہیں. اب جب خون بہ گیا نا سیکیورٹی فورسز سے, اور وہ بڑے پیمانے پہ خون بہ گیا, اور عالمی سطح پہ یہ خبر بھی آنا شروع ہو گئی, تو اس دباؤ سے نکلنے کے لیے بلاول کو اور مریم کو ڈیوٹی دی گئی کہ اب آپ نورا کشتی شروع کر دیں, جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اتنی زیادہ نورا کشتی کریں. اب اندازہ کریں, مریم کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے, دھاندلی کا رونا رو رہی ہے, قیامت کتنے بجے ہے, یہ مریم نے پوچھا. اب بندہ پوچھے, اس کا پورا ٹبر جو ہے وہ جعلی الیکشن میں جیت کر آیا ہوا ہے مریم نواز کا. نواز شریف یاسمین راشد سے چاروں شانے چت ہوا تھا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا یاسمین راشد نے. پھر نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے لاسٹک کی شلوار پہنا دی آدھی رات کو, وہاں کا آر او تبدیل کر کے. اتنی خوفناک دھاندلی ہے نواز شریف کے حلقے میں کہ اگر نواز شریف کے سامنے بھی آپ رکھ دیں نا وہ سارے ڈاکومنٹ, اور اس سے کہیں کہ جعلی رزلٹ بنا دے, تو وہ خود بھی نہیں بنا سکتا بیچارہ. تو ایک تو یہ نواز شریف ان کا جو ٹبر کا سب سے بڑا آدمی ہے, وہ چوری کر کے آیا الیکشن, باریک واردات تو وہ تھی. پھر اس کے بعد شہباز شریف کیسے جیتا, حمزہ کیسے جیتا, مریم خود مہر شرافت سے الیکشن ہاری ہے, عالیہ حمزہ نے شکست دی ہے حمزہ شہباز کو. تو یہ تو الیکشن سارے کے سارے ہار گئے تھے. یہ ہارے ہوئے الیکشنز کے بعد ان کو فارم 47 جاری کیا گیا ہے. اب شرجیل انعام میمن جو ہے سندھ سے, وہ وہاں سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ نہیں, فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے. قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے, تو یہ مینڈیٹ تو ساروں کو ملے تھے. اب یہ اور سٹیٹمنٹ آپ سنیں, پھر میں آپ کو ان کی کہانی بتاتا ہوں. یہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر, یہ تو بہت ہی لو قسم کا ان کا انٹلیکٹ ہے, لیکن سٹیٹمنٹ آپ سنیں. بلاول نے کل کسی کا گریبان پکڑا, رات تک پاؤں پکڑ کے وضاحتیں دیتا رہا. کیونکہ بلاول نے کل سٹیٹمنٹ دیا تھا نا اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے خلاف, تو بعد میں رات کو پاؤں پکڑ کے وضاحتیں دیتا رہا ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے. یہ جناب اس کو ٹونٹ کیا ہے. کہ ایک اور چیز بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بلاول نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا. راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دھاندلی کی گئی ہے. پھر شرجیل میمن آتا ہے, وہ کہتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ الیکشن میں پولنگ سٹیشن پر 110% تک ووٹ پڑے. یہ جو ہوا تھا 2024 کے الیکشن میں, جب پی ٹی آئی کو نکالنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے پوری گیم ڈالی تھی. اچھا یہ سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ تو بھی دھاندلی سے آیا, وہ کہہ رہے تو دھاندلی سے آیا. یہ نہیں بتا رہے لے کر کون آیا. ابا جی کا نام نہیں لیں گے دونوں. بلاول کہہ رہا ہے کہ تمہیں دھاندلی سے لایا گیا, یہ نہیں بتائے گا کون لایا.
ادھر پی ایم ایل این والے بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی دھاندلی سے لایا گیا. یہ نہیں بتائیں گے کون لایا. یہ کبھی بھی بوٹ والی سرکار کا نام نہیں لیں گے. بوٹ کو یہ پالش کرتے رہیں گے, آپس میں یہ کتوں کی طرح کتم کتا رہیں گے. اور انہیں ابھی حکم دیا گیا ہے کہ کتوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑو تاکہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے. لوگ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ اب کتم کتا ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انسانوں کی جانیں چلی گئی ہیں. 200 لوگوں کو گولی مار دی ہے, کوئی 31 لوگ شہید ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ آپ نورا کشتی کر کے توجہ کو ہٹائیں. پہلے سے جانتے ہیں کس کی حکومت آ رہی کس کی نہیں آ رہی. نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. اس کی بہن کو بلاول کی, یہ بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے, بلاول کی بہن کو الیکشن جتانے کے لیے سارے مخالف امیدواری اٹھا لیے گئے تھے. بتایا تھا نا میں نے آپ کو. بلاول کی بہن ہے آصفہ زرداری, اس کو جتوانے کے لیے سارے امیدوار بٹھا دیے گئے, جو رہ گئے وہ اٹھا لیے گئے, اور غیر قانونی طور پہ اس کو اکیلا بلا مقابلہ الیکشن جتوایا گیا. یہ بتائے گا کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے. سندھ کی آپ جماعت اسلامی والوں سے جا کر پوچھ لیں, ابھی ان کے امیر نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. کراچی کی 22 سیٹوں میں سے 15 ایم کیو ایم کو دی گئی, 7 دی گئی پیپلز پارٹی کو, حالانکہ ان کی ایک بھی نہیں بنتی تھی. پیپلز پارٹی کراچی سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو ایب این اے کی ایک بھی سیٹ نہیں اس وقت جیت سکتی. ایم کیو ایم جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو الطاف حسین کے بعد کراچی کی ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتی. الطاف حسین کو تو لوگ پھر بھی ووٹ ڈال دیتے تھے, اس کو پسند کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے. ایسا نہیں ہے کہ الطاف حسین بالکل ارریلیونٹ ہو گیا. جب آپ بات کرتے ہیں لوگوں سے, لوگ آج بھی الطاف حسین کے نظریے کو بعض لوگ پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ باتیں اس کی ٹھیک تھیں, حالانکہ بہت تباہی بھی پھیری, بہت سارے اختلافات بھی ہیں, لیکن لوگ آج بھی یعنی ان ساروں سے زیادہ تو الطاف حسین کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں. وہ اس کو کون ووٹ ڈالتا ہے, فاروق کو یا وہ باقیوں کو, وہ جو ایک پاک سرزمین پارٹی بنا کے آ گیا تھا, ایک وہ میئر جو ہوا کرتا تھا پہلے. یہ ساروں کو کوئی پسند نہیں کرتا. یہ سارے الطاف حسین کی وجہ سے لیڈر بنے پھرتے تھے, انہیں کوئی ووٹ بھی نہیں ڈالتا. ان کو 15 سیٹیں اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ نے دے دی فارم 47 پہ. تو یہ سارے کے سارے جعلی سیٹوں اور جعلی حکومت کے پیداوار ہیں. اب بلاول جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جی فارم 47 کی وجہ سے جا رہا ہے. کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو بچہ بچہ جانتا ہے, کوئی کارکردگی نہیں, فارم 47 سے یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ. مریم نواز کو کہہ رہا ہے. بھی بلاول صاحب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ابا جی صدر پاکستان کیسے بنے, کن ووٹوں سے بنے؟ یہی فارم 47 والے جیت کر آئے, انہوں نے ووٹ ڈالا جعلی ووٹوں سے, پھر آپ کے والد صاحب بنے صدر پاکستان. تو آصف علی زرداری کو کہو کہ ابا جی آپ جعلی ووٹوں سے بنے, آپ استعفیٰ دے کے گھر جائیں سب سے پہلے, پھر یہ کرو نا. وہ نہیں کرے گا کبھی بھی. نہ یہ کبھی عاصم منیر کا نام لے گا کہ دھاندلی کیوں کروائی, نہ یہ کبھی اپنے ابا جی کو کہے گا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نورا کشتی ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ بنایا. تو چیئرمین سینٹ بھی انہوں نے اپنا بنوا لیا, سینیٹر بھی اپنے بنوا لیے, 3 گورنر لے لیے, 3 وزیر اعلیٰ لے لیے. عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا, ان کو ایکسٹینشن دے دی, ان کو استثنا دے دیا, آئینی عدالتیں بنا دی, عدلیہ اور پارلیمان کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی لانڈی بنا کے رکھ دیا. اور اب آگے چوڑے ہو کے جناب سارے بجٹ بھی خود ہی پاس کروائے. یعنی 2022 کا بجٹ انہوں نے پاس کروایا, 23 کا انہوں نے کروایا, 24 کا انہوں نے کروایا, 25 کا انہوں نے کروایا, 26 کا انہوں نے کروایا. 5 بجٹ ان کے ساتھ مل کر پاس کروائے. پاکستانی عوام کا خون نچوڑ لیا انہوں نے, ان کی جیبیں کاٹ لی انہوں نے مل کر, اور اب کہہ رہے ہیں جناب ہم نے نورا کشتی کرنی ہے, دیکھو اور تالیاں بجاؤ. لوگوں کو دلچسپی کوئی نہیں ہے. یہ نورا کشتی کر کے آپس میں لڑ کے تباہ ہو گئے, مگر عوام کو اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو حقیقت سمجھا جائے. اب ناظرین, اسلامی جمعیت طلبہ کے یہ اسٹوڈنٹس تھے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک جینزی کا احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے کچھ اسلام آباد میں. تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ والے تھے, اور ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, پولیس نے ان کو ڈنڈے بھی نہیں مارے, فوج نے وہاں پہ گولی بھی نہیں چلائی. یہ وہاں پہ گئے نیشنل پریس کلب کے سامنے, بہت بڑی تعداد نہیں تھی لیکن پھر بھی خواتین بھی آئی تھی, کچھ اور بچے بھی آئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک مختصر احتجاج کیا ہے, بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے, یہ کوئی پاکستانی طلبہ کی ویسے اوورال کوئی کال نہیں تھی کہ سارے کے سارے نکل کر آ جائیں. لیکن اچھا ہوا, ایک آغاز تو ہوا ہے. اور ویسے بھی جماعت اسلامی کو تھوڑا سا فری ہینڈ ملتا ہے. جماعت اسلامی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ موقع دیتی ہے, جب بھی انہیں لگتا ہے کوئی بڑا احتجاج ہونے والا ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل احتجاج کر کے چیزوں کو نارملائز کریں اور تھوڑا سا آپ مایوسی بھی پھیلائیں. تو جماعت اسلامی یہ ڈیوٹی کرتی رہتی ہے. بہرحال یہ اسلامی جمعیت طلبہ کو شاباش کہ انہوں نے کم سے کم یہ سٹیپ لیا. انہوں نے اچھی تقاریر کی, میں نے کچھ بچوں کی تقاریر سنی, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں.
اور انہوں نے اس بارے میں تو ضرور انہوں نے آواز اٹھائی کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بیچنا بند کیے جائیں. یہ جو بانٹ دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ کے، قائد اعظم کی بہن بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بچوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چلو احتجاج شروع ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اور اس میں کتنی شدت آتی ہے یا کتنا زیادہ اور پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے. دیکھیں یہ سارا جو معاملہ آزاد کشمیر کا نا، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ الیکشن کو چوری کر کے کٹ پتلی سرکار بنانے کا معاملہ ہے، اور اس میں کچھ نہیں. یعنی کچھ بھی کر کے الیکشن کو چوری کرنا ہے اور ایک کٹ پتلی سرکار بنانی ہے جس کے ذریعے سے آزاد کشمیر کے ریجن کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور میں ایک گزارش اوورسیز پاکستانیوں سے نا اس ویلاگ میں جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو امریکہ میں رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی یا برطانیہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں نا، ان کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے. دیکھیں میری بات کا برا نہ بنائیے گا، ان میں بہت سارے لوگ کمپرومائز پتہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں ایئرپورٹ پہ چھوٹا سا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاز سے باہر نکلتے ہیں تو ایک بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے 5-10 ہزار روپیہ بھی لے لیتا ہے ٹپ. تو وہ آپ کا بیگ پکڑ لیتا ہے، آپ کا بیگ لے کر جاتا ہے، آپ سے آپ کے پاسپورٹ پکڑ لیتا ہے، فوری طور پہ آپ کو لائن سے نکال کے جا کے آپ کے وہ پاسپورٹوں کے اوپر سٹیمپ کروا دیتا ہے، آپ کو پروٹوکول کے ساتھ آپ کی گاڑی تک پہنچا دیتا ہے، اور آپ کا سامان بھی وہی بندے جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے آپ کی گاڑی تک لے آتے ہیں. بس یہ والا جو پروٹوکول ہے نا، یہ ہمیں بہت پسند ہے، پاکستانیوں کو بہت زیادہ پسند ہے. اس پروٹوکول کے لیے نا ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں پروٹوکول دیا جائے. ہم امریکہ سے آ رہے ہیں، ہم جناب برطانیہ سے آ رہے ہیں، ہم یورپ سے آ رہے ہیں. سب لوگ نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ جو کمپرومائز ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. ان ممالک میں اگر آپ اپنا سامان خود اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، اگر 10 منٹ آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں، 15 منٹ آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے پاسپورٹ کو خود سٹیمپ کروا لیں، تو آپ کو ان کا احسان نہیں لینا پڑے گا. یہ جو سیکورٹی فورسز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کیا دیتے ہیں جناب؟ یہ ایئرپورٹ کے اوپر پروٹوکول دیتے ہیں اور آنے جانے کا پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں، ایکویلٹی پیدا. اگر کوئی آدمی پروٹوکول لے رہا ہے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ، یہ میری بات آپ سب لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. جب آپ خود پروٹوکول نہیں لیں گے نا تو کوئی اور بھی نہیں لے سکے گا. جب کوئی لے گا اس کی منجی ٹھوک دیں آپ وہیں پہ ایئرپورٹ پہ، کیمرہ نکالیں، ویڈیو بنائیں، شور مچائیں. آپ یہ کہیں گے یہ ہوتا کون ہے پروٹوکول میں آگے جانے والا؟ یہ ہمارے جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، لائن میں لگ کے پیچھے سے آگے کرے جو کرنا ہے اس نے. 4, 5, 7 دفعہ آپ ڈرامہ کریں گے، یہ ایف آئی اے والے، یہ سارے اے ایس ایف والے، یہ باقی جتنے بھی ایجنسیوں والے، یہ سدھے ہو کے بندے کے پتر بن جائیں گے. ان پروٹوکولوں کی عادتوں نے خراب کر دیا سب کو، اور اس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا کمپرومائز ہے، اس کی وجہ سے سارے تعلقات بناتے ہیں. اور آپ کو پاکستان میں ملتا کیا ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں، کوئی آپ کو مفت میں وہ کھانا دیتے ہیں؟ کوئی آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو مفت میں آپ کو کوئی سیکورٹی ملتی ہے؟ کیا آپ پاکستان میں جاتے ہیں وہاں مفت تعلیم ملتی ہے، مفت علاج ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 1 ٹکے کی سہولت آپ کو نہیں ملتی پاکستان میں جو اوورسیز ہے. صرف ایک سہولت ملتی ہے کہ ایئرپورٹ پہ پروٹوکول لگ جاتا ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ کھڑے ہوں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملتا نا. تو لعنت بھیجیں ایسے پروٹوکول پہ جس کی قیمت آپ کی قوم چکا رہی ہے اور اپنا خون دے کر چکا رہی ہے. تو آج کے بعد ایک بات کا تہیہ کریں، خاص طور پہ میرے آزاد کشمیر کے بہن بھائی، کہ آپ پاکستان جائیں گے اور آپ پروٹوکول نہیں لگوائیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پروٹوکول لگوانے کی. کسی آفیسر کو فون نہ کریں، سیدھا لائن کے اندر جائیں. 15 منٹ 20 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، اور چلو 1 گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا. دیکھیں آپ کے لوگ کتنا خون بہ گیا ان کا. اس سے سیکھیں. آپ جب پروٹوکول دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، انہیں لگتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ ہے. لہذا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.